امت مسلمہ کا زوالوں میں سے سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ہر بندے کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بد اخلاق، قاتل اور فاسد قوم ہے، فساد کرنے والی۔ یہاں تک کہ اقوال ٹویٹر کی دنیا پہ اور فیس بک پہ موجود ہیں کہ اگر پوری دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے، اس قوم مسلم کو ختم کر دو، فتنہ فساد خود ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک تحقیقی جائزہ اگر ہم نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس جملوں کا اور ان تمام باتوں کا اثر دو طبقوں کے اوپر بدرجائے اتم موجود ہے۔ It's very important۔ ٹوٹلی توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا ہے۔ پہلی وہ قوم جو مسلمان کے نام سے موسوم ہے لیکن تعلیمات اسلام سے قطعی طور پر واقفیت نہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ان کا معاشرہ پورا غیروں کے ساتھ رنگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے اور بطور نمونہ وہ مغرب کو پیش کرتے ہیں، دیکھو کتنی ترقی ہے۔ اب عام فہم بندوں کے سامنے جب بات کی جاتی ہے، دیکھو مغرب میں چوری نہیں ہے، چیزیں باہر پڑی ہیں، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے۔ تمہارے مسلمان کنٹریوں کے اندر لوگوں کو جوتے کی فکر ہوتی ہے کہ باہر جوتے اتارے ہیں، واپس آؤں گا ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ تمہارے ہاں ناپ تول کے اندر کمی ہے، ان کے ہاں کبھی ایک رتی برابر کا بھی فرق نہیں ہوتا، سلسلہ ہے۔ لیکن اگر کبھی غور سے اس پہلو کے اوپر غور کیا جائے تو وہ پہلو یہ نکل کر سامنے آئے گا کہ اس میں قصور مذہب اسلام یا دوسرے مذہب کا نہیں ہے، وجہ دوسری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد گریٹر اسرائیل کے جو 5 مقاصد ہیں اس کے تحت پوری دنیا کے معاشی نظام کو اس قوم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب پیٹرول پانی کے بھاؤ بکے گا تو پھر چوری کے لیے ضرورت کہاں پڑے گی؟ جب کھانے کے لیے روٹی ہر گھر میں موجود ہوگی تو اس کے بعد پھر چوری کون کرے گا؟ اگر اس چیز کا اندازہ لگانا ہے تو قوم کون سی غلط ہے اور کون صحیح ہے، اس کے لیے یہ کرو کہ اس کنٹری کو بھی ذرا ہمارے برابر کر کے دیکھو۔ جس طرح شاہ فیصل کے دور میں ہوا جب ڈالر کی قیمتیں صفر کے اوپر آئیں، یہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس پر میں جانا نہیں چاہتا ہوں، پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس پہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوئی تھی تو وہ قوم جس قوم کی ترقی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ بھیڑیے کی طرح اپنے ملک کے اوپر جپٹ گئی تھی کھانے کے لیے۔ ہم تو پھر انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم تو بھوکے رہ کے بھی ہمارے بزرگ آج بھی مزدوری کرتے ہیں، لیکن جس عمر میں ہمارا بزرگ جا کے مزدوری کرتا ہے، اگر مغرب کے ممالک مغرب کی کنٹریز اس عمر میں کسی بندے کو وظیفہ نہ دیں، کسی کو منتھلی کوئی پیکیج نہ دیں تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ پھر اخلاق کس کے اندر ہے اور بد اخلاقی کس کے اندر ہے۔ سڈنی کے اندر باضابطہ طریقے سے خودکشی کے لیے جگہ متعین کی ہیں، ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تمہارے ایریے میں اگر ریپ کے کیسز کم آتے ہیں تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا میڈیا تمہارے ہاں ہے، ہماری طرح آزادی نہیں ہے، جمہوریت کا لعنت تم نے ہمارے حوالے کیا کہ بھئی آزاد ہو، جو کچھ آیا اٹھاؤ، سوشل میڈیا پہ شیئر کرو۔ صورتحال ہے یہ، پریشان کن صورتحال ہے۔ سدا بھائی ہے، کزن بھائی کو دیکھ لیا کوئی دشمنداری تو اس نے ویڈیو بنائی، اس کی ویڈیو بنانے کے 10 منٹ کے بعد شیئر کر دیتا ہے اس کو۔ ہم نے ہزار ویڈیو دیکھی، شیئر کرنے والا بھی اپنا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ پھر سوشل میڈیا کو پوری دنیا دیکھتی ہے اور چہرہ اسلام کا مسخ ہوتا ہے۔ سمجھ میں یہ آئے گا کہ وہ جو اسلام کا پیارا دستور تھا
ان اللہ ستار و یحب الستارہ، اللہ پردہ پوش ہے اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اسکول جو 8th کلاس تک کے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جنسی استحصال، جنسی طور طریقے کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو ہمارے ہاں جرم تصور کی جاتی ہے، جب تمہارے ہاں وہ جرم ہی نہیں ہے تو پھر قوم کے سامنے کیسے آئے گا؟ زنا ہمارے ہاں جرم ہے، تمہارے ہاں یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، جس طرح ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی لی، اس طریقے سے تمہارے ہاں زنا ہے۔ تو جو ہمارے ہاں جرم ہے تم اس کو جرم ہی نہیں تصور کرتے تو تم مجرم کیسے مان جاؤ؟ ہمارے ہاں بھی جو مالی اعتبار سے طبقے مضبوط ہیں وہ باضابطہ طریقے سے اپنے گھروں سے سامان کو باہر رکھ دیتے ہیں، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ہماری معاشی جو رگ ہے اس کے اوپر پاؤں جب رکھا تو ہماری غربت ہمیں کہیں نہ کہیں مجبور کرتی ہے کہ تمہیں ہمارے ویک پوائنٹ نظر آئیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ اگر تم سے بھی اس چیز کو چھین لیا جائے، تم 1 مہینے کے اندر بڑی سی بڑی سپر پاور کنٹری کو بہار سے پرلے درجے میں کر دو۔ I don't want to talk about this matter۔ یہ وہ لوگ اس سنہرے خوابوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے مغرب کو گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا، جس نے اوپر سے چمکتا ہوا دیکھا ہے، جس نے اندرونی حالات کو دیکھا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو سمجھ لائے تو پھر اس کے ذہن میں وہ جو مسلمانوں میں لبرلزم کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے نا مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے بعد اس کے انداز سے، اس کے دل و دماغ سے یہ بات اتر جائے گی۔ امت مسلمہ ہمارے ہاں مساجد میں آج بھی اتنے لوگ موجود ہیں، ابھی نماز کو باضابطہ طریقے سے آدھا گھنٹہ موجود ہے، یہ ہماری کوالٹی ہے۔ تمہارے ہاں چرچوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، ویو مالز کے اندر، بڑے بڑے مال میں کنورٹ اور بزنس کے لیے ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری کوالٹی ہے کہ ہم آج تک زندہ ہیں۔ خیر،